للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ نماز جنازہ میں شریک ہونا ہے، اسی لیے 15-20 منٹ میں ہم تیسرے پارے کا جو بقیہ خلاصہ تھا وہ آج مکمل کر لیں گے، اور چوتھے پارے کا خلاصہ انشاءاللہ کل مکمل بیان کریں گے۔ تیسرے بارے میں سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے، تو سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی بڑی فضیلت ہے، آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ ان آیتوں کو پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ بہما فی لیلۃ کفتاہ، جو بھی بندہ ان آیتوں کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے محدثین نے 2 معنی بتائے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا رات بھر اسے تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا، بعض معنی یہ بتایا۔ بعض علماء نے یہ بتایا وہ نہیں، رات بھر اللہ تبارک و تعالی ہر تکلیف سے، برائی سے، مشقت سے اس کی حفاظت کرے گا، لہذا سوتے وقت ان دونوں آیتوں کی تلاوت کر کے ہمیں سونا چاہیے۔ یہ آیتیں کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مگر علماء اس پر غور کرتے ہیں تو بتاتے ہیں بندہ سوتے ہوئے بھی ماشاءاللہ عقیدے کی جو ہے جو مکمل طور پر کیا کرتا ہے، اس کو پختہ کرتا ہے۔ دیکھیے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں نا، اس میں 4 ارکان کا ذکر ہے، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سوتے وقت بھی بندہ اپنے عقیدے کو مستحکم اور مضبوط کرتے ہوئے سوتا ہے۔ اب آئیے آل عمران میں جو اہم چیزیں ہیں وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آل عمران یہ قرآن کریم کی تیسری صورت ہے۔ اس صورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھو، آل عمران پڑھو، جیسے یہ قرآن میں آگے آگے ہیں قیامت میں بھی آگے آگے رہیں گے۔ عمران سے مراد یہاں کون ہیں؟ عمران سے مراد، غور سے سنیے، یہ حضرت مریم کے والد ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، اور موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ یہ مت سمجھ جاؤ کہ یہاں موسیٰ کے والد کا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور مریم کے والد عیسیٰ کا ذکر ہے۔ یہ جو شروع کی ابتدائی آیتیں ہیں، ان آیتوں کا شان نزول یہ کب اتری ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، آپ نے مکہ میں رہ کر جیسے توحید کے پیغام کو عام فرمایا، ویسے مدینے میں رہ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ بات کرسچنہ سن لیے۔ یہ ایک سعودی عرب میں ایک علاقہ ہے نجران، سنے ہوں گے، وہاں شیعہ زیادہ ہیں، رافضیاں۔ وہاں کے لوگاں بولے یہ کیا، یہ محمد بولتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہمیں تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے نا، چلو جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں، بول کے اس میں مرد عورتیں فادر قسم کے ہوتے ہیں نا، پادریاں، وہ لوگ مل کے پورے نکلے، مدینے کو آئے، بڑے بڑے تھے وہ لوگ، پکے عیسائی، آ کر نبی سے بولنے لگے اللہ تعالیٰ کہیں کہتا ہے اللہ ایک ہے، کہیں قرآن میں اللہ بولتا میں، کبھی بولتا ہم، کیسے اللہ ایک ہوتا، نہ 2 ہو جاتے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تم اللہ کے بندے اور اس کے رسول بولتے، ہمیں تو عیسیٰ کو اللہ کے بیٹے مانتے۔ یہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیسائی قافلے کو مسجد نبوی میں رکھا۔ اب یہاں ایک مسئلہ آتا ہے، جیسے مسجد میں غیر مسلم آ سکتا ہے کیا؟ اب وضاحت سن لیجیے، اس میں مکے کی مسجد میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے سورۃ توبہ میں، اے مومنو، مشرکین کے اندر عقیدے کی نجاست ہے، 9 ہجری کے بعد سے ماشاءاللہ آج تک کوئی بھی کافر مکے میں نہیں گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے لوگ پوچھتے کئی سوالات، اس میں ایک سوال یہ تھا، ممبئی میں جب تھے وہ، آپ لوگ ہمارے مندر میں آتے، آپ لوگ ہمارے گرجا گھروں میں آتے، سب جگہ آتے، ہم نہ کہیں کہ وہ مسجد کعبۃ اللہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو ذاکر نائک سے کئی غلطیاں ہوئی، اچھے کام بھی کیے، انسان ہونے کے ناطے کئی چیزیں قابل ملاحظہ بھی ہیں، انہوں نے ایک اچھی بات کہی، ایک کتاب ہے ان کی، اسلام پر 40 اعتراض اور ان کا جواب۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک اچھی بات کہا وہ پوچھنے والے سے، دیکھو ہر ملک کا ایک پاسپورٹ ہوتا ہے، کعبۃ اللہ کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے، اگر تمہیں وہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو اندر انٹری ہوتی، اگر نہیں پڑھے تو اندر انٹری نہیں ہوتی، لہٰذا کعبۃ اللہ میں کوئی بھی کافر آج تک گیا نہیں۔
اگر جاتا بھی ہے تو کبھی کبھی وہ اے سی کا کام ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں پولیس کے ساتھ آتے اور پولیس کی نگرانی میں کام کر کے باہر چلے جاتے۔ اس کے علاوہ دنیا کی ہر مسجد میں کافر داخل ہو سکتا ہے۔ شاید وہ پتہ نہیں اسمرتی کیا نام ہے وہ عورت کا جو انڈیا کی جو ہے حج کی گورنر ہے وہ، تو وہ گئی تھی، جا کر مدینے میں گئی تو لوگاں بولے کیسے جاتی مدینے میں انہیں، ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرسچنا مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کیا کر رہے ہیں، کسی قبیلے کے بڑے غیر مسلم سردار کو بھی لا کے مکمل طور پر کیا کر رہے ہیں، اس کو باندھ رہے ہیں۔ لہذا معلوم ہوتا ہے غیر مسلم مسجد میں آ سکتا ہے۔ ہماری مسجد کے پاس آ کر کھڑے ہو کر وہ لوگ پھوکو بولتے نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہے دنیا کا واحد اسلام ایسا مذہب ہے جس میں ہماری ساری بیماریوں کا علاج ہے، اسی لیے وہ ہمارے مسجد کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور غیر مسلموں پر رقیہ کرنا بھی مکمل طور پر جائز ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کا اے سی خراب ہو گیا تو وہ اے سی میکینک غیر مسلم کو لاتے نا آپ اندر، الیکٹریشین بھی آتا نا، اگر ہدایت کے لیے اندر آیا تو کیا ہو گیا؟ لہذا معلوم ہوتا ہے غیر مسلم مسجد میں آ سکتا ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں آج کل لوگ مسجدوں میں مسجد درشن کے نام سے ایک پروگرام رکھتے، انہوں آتے دیکھتے، اللہ اکبر، مسجد میں داخل ہوئے تو خوشی سے ان کی آنکھوں میں ایسے آنسو آ جاتے۔ بنگلور کے مسجد ابراہیم میں تقریباً ایک ہفتہ پہلے پروگرام رکھا گیا تھا، وہاں تو خواتین آ کے بولتے آپ کی مسجد میں داخل ہو گئے تو مجھے وہ سکون ملا، خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ جا رہے ہیں۔ وہ بولتے وہ سکون شاید دنیا میں کبھی نہیں مل سکتا۔ لہٰذا غیر مسلموں کو ہمارے مسجدوں میں آنا نہیں آنا ایسا نہیں روکنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر انہوں نے لمبی باتیں کی، رسول اللہ نے سمجھایا، انہیں سمجھے نہیں۔ آخر میں اللہ کے نبی نے کہا چلو مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مباہلے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم سامنے والے پہ لعنت کرنا، انہیں ہمارے اوپر لعنت کرنا۔ رسول اللہ نے حضرت علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، ام سلمہ کو بلایا، چلو مباہلے کے لیے جائیں گے۔ وہ عیسائیوں کو معلوم ہو گیا یہ نبی ہمارے اوپر لعنت کرے گا تو ہم بچیں گے نہیں، مدینے سے بھاگ گئے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے نا اس کو پیدا کرنے کا وہ طریقہ جانتا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو 4 طریقے سے پیدا کیا ہے۔ ایک تو ہے مٹی سے حضرت آدم پیدا ہوئے، دوسرے پھسلی سے کون پیدا ہوئی؟ حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی، تیسرا بغیر باپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، چوتھا مرد عورت سے ہم جو پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ 4 طریقے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے قرآنی آیتوں کو جمع کر کے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا قرآن میں جو آیتیں اترتی ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، ایک محکم ہے، دوسرا متشابہ ہے۔ محکم کا مطلب کیا ہے؟ وہ اہل علم کہتے ہیں محکم کا مطلب یہ ہے کہ جس آیت کا مطلب ایک ہوتا اسے بولتے محکم۔ متشابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے 2 مطلب بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا محکم پر بھی عمل کرنا، متشابہ پر بھی ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ بدر میں کامیابی کیسے ہوئی، نصارہ کی گمراہیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک بات یہ بیان کی کہ دنیا میں جو کفار مکہ تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا، نصارہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا۔ یہاں اللہ نے ایک بات یہ بتائی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہے بادشاہت کھینچ لیتا ہے۔ اور دنیا میں بادشاہ اللہ بناتا نا، غیر مسلم مسلمان نہیں دیکھتا۔ فرعون کو دیکھو، اتنا ظالم تھا، اللہ بنا کو بٹھایا، تو سمجھ میں آیا یہ جو اللہ تعالیٰ دنیا میں حکومت دیتا ہے کبھی وہ غیر مسلم بھی اس کو پا لیتا ہے، جیسا کہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ بات بتائی غیر مسلموں کو دوست نہ بناؤ۔ اب آپ پوچھیں گے تجارت میں سب بناتے نا، یہ دنیاوی معاملات میں، تجارت میں، لین دین میں سب بنا سکتے، مگر عقیدے کا جو معاملہ آتا اس معاملے میں ہمیں مطلب عقیدے کے معاملے میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ماشاءاللہ ایک اچھی بات بتائی۔ یہاں خواتین بھی ہیں، اچھا تذکرہ آ گیا ہے۔ مریم کون ہے؟ پورے قرآن کریم میں دیکھو کسی بھی عورت کا نام نہیں آیا قرآن میں سوائے مریم کے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے تو اس کی 5 وجوہات بتائیں۔ یہ بڑے سردار کی بیٹی تھی، یہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو ہے والد کا نام تھا عمران، ومریم ابنت عمران، یہ نیک عورت تھیں، دنیا کی باکمال خواتین میں جو ہے ان کا شمار ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے مشہور ہے قیامت کے دن حضرت مریم کی شادی رسول اللہ سے ہوتی ہے، بلکہ مگر وہ روایت صحیح نہیں، مرسل ہے، وہ ضعیف ہے۔
حضرت مریم علیہ السلام کون؟ حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ کا نام تھا حنہ۔ انہوں نے کیا قسم کھا لی تھی، نظر مان لی تھی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا تو میں بیت المقدس کے لیے خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ پیدا ہونے سے پہلے ماشاءاللہ اچھی نیت۔ یہاں آج کیا ہو رہا ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، دیکھتے ہیں ان کی صحیح تربیت نہیں ہے، لہٰذا کیا ہوا، حنہ کو بیٹا پیدا، ہاں بیٹی پیدا ہوگی، لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی تو یہ اعتراض کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ کہا واللہ اعلم بما وضعت، میں نے جو بچہ جنا ہے اس کے بارے میں اللہ جانتا ہے، ولیس الذکر کالانثی، میل فیمیل کی طرح نہیں ہے۔ قرآن نے ایک جملے میں بتا دیا، مرد عورت کی طرح نہیں، عورت مرد کی طرح نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کیا، دیکھیں آپ دیکھتے ہیں آج کل ہم اپنے بچوں کو بھی شیطان سے بچانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں مگر بچا نہیں پاتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت حنہ نے دعا کی تھی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ میرے سے اور اس سے جو ہونے والی اولاد ہے اس کو شیطان کے حملوں سے بچا لے۔ آپ جانتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ شیطان اسے انگلی کرتا ہے۔ ہمیں سمجھ جاتے ہیں دنیا میں روشنی کا کو دیکھ لیا، نرس کو دیکھ لیا، وہ نہیں دے اسے کیا بھی نہیں ہے، ڈاکٹروں دیکھ کر روتا نہیں، شیطان اسے انگلی کرتا ہے، جب بھی انگلی کرتا ہے مرتے دم تک انگلی کرتے رہتا ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو یہ بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے، اس حملے سے دنیا میں صرف 2 جنے بچ گئے، کون کون؟ ایک تو حضرت مریم اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا مریم وابنها، اور حضرت مریم علیہ السلام کا ایمان کیسے تھا، وہ حالت حمل میں جا کے بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ جاتی تھیں، اور جب یہ پیدا ہوئی تو ایسی یہ نیک عورت دنیا کی باکمال خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کی پرورش کون کرنا بلکہ پورے لوگ لڑنے پہ آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسا کرو سب بھی اپنے ہاتھ میں ایک پن لے لو، وہ پن جا کے جو ہے بہتی دریا میں، بہتی نہر میں ڈالو، جس کا قلم رک جائے وہی حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرنے والا ہے۔ سب جا کے اپنے اپنے پن ڈالے، حضرت زکریا بھی ڈالے، حضرت زکریا کا قلم رک گیا۔ زکریا کیا ہونا مریم کو بولے تو میں سمجھتا ہوں شاید انکل لگتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، اور حضرت مریم جو ہے ان کو مطلب خصالی کی بیٹی لگتی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم کفالت کرتے ہیں۔ ایک دن مریم علیہ السلام جا کے جو ہے وہ بیت المقدس کے محراب میں عبادت کر رہی ہیں، دیکھتے ہیں بغیر سیزن کے پھل آیا ہے۔ اس کی مثال کیسے بولا تو گرمی کے زمانے میں سیتا پھل، سردی کے زمانے میں آم، ایسا مثال دے سکتے ہیں۔ کہا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ماشاءاللہ جو ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا وہاں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جب اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر شوہر کے مریم کو اولاد دے سکتا ہے تو میں اپنے ساتھ بیوی کو رکھ کر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کے لیے سوال نہ کروں؟ قرآن میں اور الفاظ ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں کھڑے ہو کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے۔ دنیا میں تو اولاد بہت مانگتے ہیں مگر نیک اولاد بہت اہم ہے، تو کیا کرنے لگے؟ نیک اولاد دے بولے۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا مجھے اولاد ہوتی بلکہ کیسے معلوم؟ تو کہا اولاد ہوگی بولے تو 3 دن تک تم خاموش رہنا، اس کے بعد جو ہے تم اشارے کنایے سے بات کرتے رہنا۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر شوہر کی اولاد دی، اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک نے شیطان سے بچایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے معجزات کا وہاں ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزات دیے، ان کا پیدا ہونا خود ایک معجزہ ہے۔ وہ کیسے تھے؟ جس زمانے میں وہ آنکھ کھولے اس وقت یہ ڈاکٹری کا علم بہت عروج پر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ دیا وہ کیا؟ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور جو مطلب برس کی بیماری جو ہوتا نا اس کو اچھا کرتے، پیدائشی اندھے کو بھی اچھا کرتے تھے۔ پیدائشی اندھا بولا تو اسے بولتے اعمى بولتے، جو بعد میں اندھا ہوتا، اور جو ہمیشہ اندھا بن کے پیدا ہو اسے بولتے اکمہ ہے۔ اور ان کو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اور ایک موجزہ یہ دیا تھا، کیا دیا تھا؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، تم گھر میں کیا کھاتے وہ بھی بتاتے تھے، اور گھر میں کیا چھپا کر رکھتے اس کی بھی جو ہے خبر دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔
مگر عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں معجزے کا ذکر کیا تو وہاں کہا میں یہ سارے معجزے اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ معجزے کی تعریف یہ ہے، معجزہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے ذریعے واقع کراتا ہے، اس میں نبی کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے اور اس کی اجازت سے مکمل طور پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا دنیا میں اسلامی ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہی انسان کے لیے نجات ہے، اسلام کے علاوہ دوسری اور کسی چیز میں نجات نہیں ہے۔ آج کے درس کی آخری چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے پارے کے آخری میں فرماتا ہے، دیکھو اے لوگو، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں جتنے انبیاء تشریف لائے، ہر نبی نے اپنے قوم کو بتایا کہ محمد آنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا سمجھ میں آتا؟ ہر نبی کو معلوم تھا کہ قیامت کے جب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ابن کثیر کہتے ہیں یہ وہ خصوصیت ہے جو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ چوتھے پارے کا خلاصہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے قیام کو قبول فرمائے، اور جو انتقال ہوا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔